ہوتے ہی نہ بولے، کیوں نہیں چلے؟ فرماتے اس وجہ سے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا سنے گا ویسا ہی بولے گا، جیسا دیکھے گا ویسا ہی چلے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھا۔ بچہ آپ کیا پیدا ہوتا ہے؟ کورا کاغذ۔ کبھی کسی بہار کے بچے کو بھوجپوری سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی کسی یو پی کے بچے کو اردو سکھانے کی ضرورت، انگریز کے بچے کو انگلش سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب میری طرف دیکھو، غور کرو، ذرا توجہ کرو، یہ بچے کیسے، آپ کو پتہ ہے یہ بچے آپ کے کیسے بنیں گے؟ آپ کا جب بچہ گود میں آ جائے، جب تھوڑا بولنا شروع کر دے، یعنی ابھی نہ سمجھو، بولنا نہیں جانتا ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، صرف آوازیں نکالتا ہو، تو آپ اس بچے کو قریب لیں، اور قریب لینے کے بعد اپنی گود میں لینا، تجربہ کرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں تجربہ کرنا، بچے پر تجربہ کرنا اور کہنا اللہ 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 اللہ۔ آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، وہ بچہ کہہ رہا ہے ابا 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 ابا، اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ آباد۔ بولے تو صحیح طرح، بولے تو صحیح طرح سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، مسکرا کے تو بولے ذرا، سبحان اللہ، حق ہے، دل لگا کے بولیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ بچہ اپنے باپ کو بھی دیکھتا ہے۔ مسجد میں جایا کرو تو بچوں کو لے کے جایا کرو۔ میرے 3 بچے ہیں، ایک 7 سال کا، ایک 4 سال کا، ایک 2 سال کا۔ میرے مسجد بالکل برابر میں نماز میں جاتا ہوں، تینوں بچے بھی چلے جاتے ہیں، دونوں بڑے والے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ 2 سال والا بھی چلا جاتا ہے۔ میں اس کو روکتا نہیں، کیوں؟ چونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے مسجد میں آئیں گے تو یہی کہیں گے چلو وہی مسجد چلو، ہم نے اپنے باپ کو مسجد جاتے دیکھا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ چونکہ میں اپنے باپ سے جتنا سیکھا ہوں اتنا کسی اور سے۔ اب آپ اپنی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اولاد دے دی ہے، تو اب آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اب نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اب تک آپ اکیلے بے نمازی تھے، اب آپ کی نسل بے نمازی ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں ادھوری بات نہ کیا کرو، پوری بات کیا کرو۔ پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت خوب۔ اب مائیں دیکھے ڈرامے، مائیں دیکھے فلمیں، مائیں دیکھے گندی چیزیں، تو پھر بچوں پہ تو یہی اثر ہونے والا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، بولو تو صحیح، سبحان اللہ۔ کیا اثر ہونے والا ہے؟ بچوں کو آپ دیکھ ہی رہے ہو، بچے کتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اچھا ایک عورت چاہے تو مرد کو نہیں بدل سکتی ہے؟ بولو بولو تو صحیح طرح یار، بدل دے گی نہیں بدل دے گی؟ ارے بدل ہی دیتی ہے۔ جو اپنی بہن اور ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا، بی بی کے ساتھ جاتا ہے، وہ بچہ گود میں لے کے جاتا ہے، مجھے بڑا رحم آتا ہے ایسے آدمی پہ، ہے نا، جو بچہ گود میں لے کے جاتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک عورت بازار لے جا سکتی ہے تو مسجد بھی تو بھیج سکتی ہے بھائی۔ سبحان اللہ، منہ میں آپ کے زبان نہیں، بول نہیں سکتے آپ، بول بھیج سکتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ بڑی عورتوں کے مقدمے سنیں، میرا آدمی کا گھر، یہ آدمی میرا ٹھیک نہیں، اپنی ماں سے الگ رہے گا تو، ورنہ میری اس طلاق کرواؤ، اس کی ماں ٹھیک نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کا باپ ٹھیک نہیں، اس کی بہنیں ٹھیک نہیں، یہ خود ٹھیک نہیں، میرے خرچے پورے نہیں کرتا۔ یہ تو ساری باتیں سنی، میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کسی لڑکی کے منہ سے کہ اس نے یہ کہا کہ میرا آدمی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب گھر کے گھر خالی ہیں نماز سے، قرآن بند کے رکھ گئے اوپر، آج ہمارا حال دیکھ رہے ہو آپ، 2 ٹکے کا آدمی ہمیں روک کے کچھ بھی کہنے لگتا ہے۔ اور ہمارے زمانے کیسے گزرے ہیں؟ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے چودھری، تو 2 بیویاں تھیں ان کی، کتنی؟ بولو کتنی بیویاں تھیں؟ انہوں نے تیسری شادی کر لی، کئی ہزار بیگھہ زمین تھی، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری ٹھیک ملی۔ انہوں نے کہا یار وہ بیوی ٹھیک کیوں؟ میں بتا رہا ہوں کیوں، کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ اس کا نمازی تھا عورت کا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے،
بھینسیں ہیں، دودھ ہے، یہی پہلے دولت ہوا کرتی تھی، یہی دولتیں ہوا کرتی تھی، اناج ہے، مگر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ بچے نماز پڑھتے، نہ نوکر نماز پڑھتے، 100-150 نوکر ہیں، نہ بچے نماز پڑھتے، نہ میرا شوہر نماز پڑھتا۔ اس نے سوچا ہے نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے دیکھا کہ نوکر رات کو دودھ لے کے جاتا ہے چودھری کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج اس سے نوکر سے بولی آج تم لے کے نہیں جاؤ گے چودھری کے لیے دودھ، میں لے کے جاؤں گی۔ نوکر ہٹ گیا پیچھے، نوکر کی حیثیت کتنی، وہ لے کے گئی دودھ، تو چودھری نے کہا میری 2 بیویاں تو پہلے بھی ہیں، وہ تو کبھی نہیں آئی ایسے دودھ لے کے، آپ کیوں دودھ لے کے آئی ہیں؟ کہہ لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، آپ لیجیے دودھ تو پیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے دودھ لے لیا، دودھ پیا تو کہہ لگی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں، اجازت دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنے میکے میں اپنے ابا کے دباتی تھی، یہاں پہ آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ چودھری نے کہا ٹھیک ہے، پاؤں دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی، آدھا پون گھنٹے دبانے کے بعد چودھری کو نیند آنے لگی، تو پھر وہ بولی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کے خراٹے شروع ہو گئے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں۔ سبحان اللہ، ذرا بولو تو صحیح یار۔ سبحان اللہ۔ ایک تو چودھری، دوسرا مرد، دو علامات اس کے اندر تکبر کی۔ تو مجھے سمجھائے گی واقعہ سے بھگا دیا، مگر عورت ذلیل کر دیا، مگر اللہ والوں کی بے عزتی۔ بولو اللہ والوں کی بے عزتی۔ جب ان کے کوئی دل توڑتا ہے تو عشق اور بڑھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بولے تو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر پھر دوسرے دن بھی آئی، آ کے بولی چودھری لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے کہا پھر تو نماز کے لیے کہے گی؟ کہا چھوڑے نا آپ تو یہ دودھ پیجئے۔ اس نے دودھ لے لیا، وہ دودھ پینے لگا، اور دودھ پیتے پیتے اس نے کہا میں آپ کے پاؤں دباؤں؟ کہا ٹھیک ہے۔ پاؤں دباتی رہی، دبانا جانتی بھی تھی، باپ کا دبانے تجربہ تھا، دباتی رہی، چودھری کو سکون محسوس ہوا، پھر اس کو نیند آنے لگی آنکھوں میں۔ جب اس کے نیند آئی تو وہ پھر اٹھنے لگی، کہنے لگی چودھری غصہ مت کرنا، ناراض مت ہونا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر کے لیے نماز میں اٹھانا چاہتی ہوں، آ جاؤں اٹھانے۔ اتنا کہنا تھا اس کا کہ اس نے آؤ دیکھا نہ کہو، چودھری نے اوپر پلنگ پہ بیٹھی تھی، ایسی لات ماری نیچے گری اور منہ پھٹ گیا، فرش تھا، مجھے وہ پتھر کی زمین تھی، منہ پھٹ گیا اور اس کے منہ سے قطرے خون کے گرنے لگے اور دانت اس کے کمزور ہو گئے۔ اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، منہ سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے، مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی، اس کا باپ کتنا نیک ہوگا، وہ لڑکی خود کتنی نیک تھی کہ پٹ کے گئی، مگر ایک لفظ نہیں بولا کہ میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں، تو مجھے مارتا ہے، پٹی کٹی چلی گئی۔ جب چلی گئی تو واپس چلی گئی، پھر آتی رہی، پھر جاتی رہی، اس نے اپنا رستہ نہیں بدلا، پٹتی رہی، گالیاں کھاتی رہی۔ کئی ہفتے گزر گئے، چودھری کو ایک دن رحم آیا، لگا تو روز کیوں آتی ہے، تیرا باپ چودھری ہے، تو چودھری کی بیٹی ہے، زمیندار کی بیٹی ہے، کیوں ذلیل ہونے آتی ہے، میں روز تجھے مارتا ہوں، روز آتی ہے۔ کہنے لگی چودھری بات یہ ہے کہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تو جو ہے نا بات یہ نماز نہیں پڑھتے ہو، جو بے نمازی ہوگا اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اے چودھری اس کے جہنم کی تہ میں گھسے گا بے نمازی، اور چودھری بے نمازی جب مرے گا تو مرتے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی پوری دنیا کے سارے سمندروں کو پانی پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ اور چودھری سن، جب تو نماز نہیں پڑھے گا تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے آنے والے، اور جب وہ بے نمازی بچے جہنم میں جائیں گے تو میں ہو کے کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کے بولی میں تیری گالیاں سنتی ہوں، میں تیری تکلیفیں سہتی ہوں، تیری مار کھاتی ہوں، مگر تجھے نمازی بنانے کے لیے آتی ہوں، مجھے اور کوئی تجھ سے لالچ نہیں ہے۔ چودھری کے دل میں اثر ہو گیا کہ لگا تو صبح مت اٹھانا، میں تجھے صبح فجر میں اٹھاؤں گا۔ چودھری نے صبح فجر میں اپنی بیوی کو جب اٹھایا تو وہ خوش تھی، مگر سجدے میں جا کے رونے لگی۔ دونوں میاں بیوی سجدے میں گئے، چودھری بھی گیا، یہ بھی اپنے مسلح کو بچھا کے سجدے میں گئی، مگر آج کا سجدہ تھوڑا الگ تھا۔ سجدے میں جا کے رونے لگی، کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، بڑی مشکلوں سے لائی ہوں، مار کھائی ہے، پٹی ہوں کٹی ہوں، سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے، میں تو کمزور ہوں، انسان ہوں، انسانی ساری تقاضے میرے ساتھ ہیں، میں روز آتی ہوں مالک، ہو سکتا ہے یہ آج کے بعد پھر کبھی نماز نہ پڑھے، آج ہی اس کا دل بدل دینا، اسے جھکانا میرا کام تھا، اسے اپنانا تیرا کام ہے، مالک اس کے دل کو بدل دے۔ ایسی روئی اب کہاں ایسی عورتیں، ایسی روئی کہ دل بدلا، اور ایسا بدلا چودھری کا دل، ایسا بدلا چودھری کا دل کہ اس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اس کی ساری بیویاں، اس کے سارے نوکر نمازی بن گئے، اس نے بڑی مسجد بنوائی، بڑا جگہ بنوائی، ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا تو وہ
ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے. بچے بولو سبحان اللہ بچے بولو. سبحان اللہ. مگر آج ہم ہر جگہ تکلیف میں ہیں چونکہ ہمیں یاد ہی نہیں ہم کس کی اولادیں ہیں. عورتوں کو پتہ نہیں, میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جتنی بھی سن رہی ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں, بولو صحابہ کرام لاجواب تھے کہ نہیں؟ بولو تو سرا یار. جی اگر نہیں بولو گے تو تقریر ختم کر دو. بولو بولو ذرا بولو. صحابہ کرام لاجواب. ارے جنہوں نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا پر حکومت کی تھی وہ لاجواب نہیں تھے. سبحان اللہ بے شک. ارے بولو تو صحیح ذرا یار. سبحان اللہ. کون تھے صحابہ؟ کیسے نکلے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے, اپنے گھر کو چھوڑ کے؟ نبی نے فرمایا بھائی میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. مکے سے لوگ چل دیے ہیں, 1000 لوگ ہیں, 1000 تلواریں ہیں, ان کے پاس زرہ بھی ہے, ان کے پاس جو ہے وہ ڈھالیں بھی ہیں, ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں. اب میرے ساتھ کون چلتا ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے نبی کے ساتھ صحابہ کرام تیار ہو گئے جانے کے لیے. 313 تیار ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا چلو چلتے ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے پیٹ ہیں, بالکل ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, کمزور ہیں. وہ رمضان کا مہینہ ہے, منہ میں روزہ ہے, مگر چل دیے نبی کے ساتھ. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کمزور صحابہ کرام ہیں. مگر نبی پاک نے دیکھا, اللہ کے رسول سے کہنے لگے حضور لڑیں گے کیسے؟ نبی نے کھجور کی ڈنڈیاں کاٹ کے دی. لو یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار. ادھر تلواریں, ادھر کھجور کی ڈنڈی. کتنی مضبوط ہوتی ہے بتاؤ, کتنی کمزور ہوتی نہیں ہوتی. دے دی کھجور کی ڈنڈی نبی پاک نے. اب جب وہ نکلے دیوانے مدینے سے تو یہودی کہنے لگے کیسے لڑو گے؟ یہ بتاؤ کہ تلواروں کا مقابلہ کھجور کی ڈنڈیوں سے کرو گے؟ یہودی مذاق اڑائے تو وہ کہنے لگے او یہودیاں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بولو تو صحیح ذرا, بولو تو صحیح. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کانفرنس اور جشن رفتار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے بیویوں کو چھوڑ کے چلے, بچوں کو چھوڑ کے چلے, گھر کو نہیں دیکھا انہوں نے, اپنا گھر نہیں دیکھا, اپنے بچے نہیں دیکھے, اپنی بیویاں نے دیکھی, اپنے کاروبار نہیں دیکھے, کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا میرے بچے پیدا ہو جائیں, جب خیریت سے پیدا ہو جائے تو ان کو پھر مجاہد بنانا تاکہ یہ شہید ہو جائیں. اور ایسے نکلے, نہ انہوں نے دریاؤں سے ڈرے, نہ صحراؤں سے ڈرے, نہ سمندروں کی طغیانی سے ڈرے, نہ میاں وہ کسی بادشاہ سے ڈرے, نہ روم سے ڈرے, نہ فارس سے ڈرے, بلکہ چلتے رہے. وہ ایران سے بھی نکلے, وہ افریقہ سے بھی نکلے. انہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں بھی اذانیں دی. اقبال انہی کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ چیزی کے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دست و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شام نظروں میں نجستی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہوئی چھاؤں میں تلواروں کی. آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہویا. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کے. سبحان اللہ بہت خوب. ایک ہم ہی تھے تیرے مار کاراؤں میں, خشکیوں میں لڑتے, کبھی دریاؤں میں. صحابہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں اب. سبحان اللہ. جن بدری صحابہ کو اللہ نے قرآن میں اپنی آیت بتایا اور قرآن میں جگہ دی, انہوں اب جلسے میں انہیں جگہ نہیں ملی, نہ خانقاہوں کے اجلاس میں انہیں جگہ ملی. ان صحابہ کرام کو جگہ نہیں ملتی بھائی. کیوں؟ ارے خانقاہوں میں ان کا کیا کام ہے بھائی صحابہ کا؟ یہاں تو کوئی ایسی باتیں ہوں جو پیر صاحب کرو تو بڑھے. یہ قوم ایک دن اپنی بربادی کا تماشا اسی وجہ سے دیکھے گی کہ اس نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑا ہے جو ان لوگوں کا ساتھ اختیار کیا جو اس کے محتاج ہیں, اس کے نذرانوں کے اور اس کے ناروں کے, اور انہیں چھوڑ دیا جنہیں اللہ نے دنیا میں ایسا بنایا کہ پھر ان کے بعد کوئی ایسا پیدا نہیں. سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ بولو جی. دل لگا کے بولو نا سبحان. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے عورتیں منع کر دیتی, جھگڑے نہیں ہوتے مدینے میں, کہا جا رہے ہو؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں ان کی نظر کرو.
کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہے نا بھیا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو؟ کوئی تھوڑا بہت اگر بالکل بھی وہ نہیں ہے، بالکل احساس نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ بولو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ جو ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی بات غلط تو نہیں کہی ہے میں نے؟ صحابہ کرام کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو حضور کے ساتھیوں کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جو سب برکت والے لوگ ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے ہیں؟ ارے جو اپنی بیویوں کے ڈر سے بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ارے بولو تو صحیح ذرا یار. سبحان اللہ. بی بی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بی بی کا کہنا مانے وہ نیک آدمی ہے, اچھی بات مان لے وہ نیک آدمی. جو بی بی کا جھوٹا کھائے پیے غلام نہیں ہے, نیک ہے. جو بی بی کے روٹنے پہ منا لے غلام نہیں ہے, شریف ہے. جو بی بی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ خود عزت دار ہے, غلام نہیں ہے. مگر جو بی بی کے کہنے پہ اپنی سگے رشتہ داروں کو, ماں کو, بہن کو چھوڑ دے, پکا غلام ہے, برانڈیڈ ہے, سند یافتہ ہے, اس کو سند دینی چاہیے. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں بولو؟ میرے نبی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہونے کے لیے مکے سے لوگ چلے اور کہنے لگے ہم رسی میں باندھ کے لے کے آئیں گے نبی کو. حضور نے فرمایا میرا ساتھ کون دے گا؟ مدینے کے مردوں سے زیادہ عورتوں کو جلال آ گیا. سبحان اللہ. بچے لے کر کے آ رہی ہیں, کوئی 18 سال کا بچہ, کوئی میاں 17 سال کا بچہ, پورے دن لائن لگی رہی, اپنے اپنے بیٹے کو عورتیں لے کے آ رہی, کڑیے پلے پلے جوان میاں پلے ہوئے اور میاں سجے سبرے نوجوان پٹھے اپنے بیٹوں کو لے کر کے آ رہی ہیں. صحابہ کرام کی عورتیں اور اپنی مائیں اپنے بچوں کو, بہنیں اپنے بھائیوں کو, بیویاں اپنے شوہروں کو لے کے آ رہی ہیں. اور صبح سے لے کے شام تک تانتا بنا رہا, لائن لگی رہی, عورتیں لاتی رہی. مگر حیرت کی بات یہ تھی, ایک عورت نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بچے کا, میرے شوہر کا, میرے بیٹے کا خیال رکھنا. باقی ساری عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو تو اگلی صف میں کھڑا کر دیجیے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی